پیسے نہیں ہے مولانا، ڈریم 11 میں پیسے لگانے کے لیے ہے پیسے۔ کوئی مانگنے والا آ جائے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اور اگر 10 روپیہ نکل کے آ جائے، 10 روپیہ نکل گیا، رکھ دیا، نہیں یہ چل میرے پاس چلر نہیں ہے، فقیر کو بھیج دیتا ہے۔ ڈریم 11 کی جب باری آتی ہے تو مولانا پیسے بہت ہے، کروڑپتی بن جائیں گے، 2 کروڑپتی بن جائیں گے۔ اللہ اکبر! سنو، ڈریم 11 کھیلنے والوں اور ڈریم 11 میں میچ لگانے والوں، یہ جوا ہے۔ انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ جوا ہے، اور ڈریم 11 میں میچ لگانا یہ جوا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دینے کے لیے 10 روپیہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور ڈریم 11 میں میچ لگانے کے لیے آپ کے موبائل میں پیسے بھریں گے۔ توبہ کرو ان چیزوں سے، توبہ کرو۔ اگر آپ ڈریم 11 میں میچ جیت بھی جاتے ہو، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر وہ مال تمہارے نصیب میں آ بھی جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تیری مقدر میں لعنت بھیج دیا، اللہ نے لعنت بھیجا، فرشتوں نے لعنت بھیجا ہے، کیونکہ اس مال سے تو بھی پلے گا، تیری اولاد بھی پلے گی، تو بھی حرام کا پلے کھائے گا، تیری اولاد بھی حرام کا کھائے گا۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام ایک مرتبہ اعلان کرتے ہیں، او میرے صحابہ، اللہ کے راستے میں آج صدقہ کرنا شروع کر دو، آج تنگی کی حالت ہے، مسلمانوں آج لوگوں تمہاری مال کی ضرورت اسلام کو ہے، آج اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا شروع کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس اعلان کو سنتے ہیں، عمر فاروق اپنے دل میں خوشی لاتے ہیں، کہتے ہیں آج تو میرے پاس مال ہے، آج ابو بکر سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، آج ابو بکر سے میں جیت جاؤں گا۔ کمپٹیشن ہو رہی ہے کس چیز کی؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی۔ آج کمپٹیشن ہو رہی ہے مال جمع کرنے کی، مال کو گن گن کر رکھنے کی کمپٹیشن ہو رہی ہے، گھروں کو بنانے کی کمپٹیشن، زمین خریدنے کی کمپٹیشن۔ اللہ اکبر! کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ خوب مال کو جمع کر کے رکھو۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ آج انسان مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں اس مال کے ذریعے سے ہمیشہ جیوت رہوں گا، یہ مال مجھے مصیبتوں سے بچا لے گا، یہ دولت مجھے پریشانوں سے بچا لے گی، یہ دولت مجھے بیماری سے بچا لے گی۔ میرا رب کہہ رہا ہے اس مال کو جہنم میں ڈال کر کے تیرا علاج اسی کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ کمپٹیشن کس چیز کی؟ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کے۔ اللہ اکبر! حضرت عمر فاروق کے پاس مال ہے، کہنے لگے اپنے من میں کہ عمر فاروق آج جیتے گا، ابو بکر آج ہارے گا اللہ کے راستے مال کو صدقہ کرنے میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر چلے گئے، اپنے گھر کے مال کو جمع کیا، 2 حصے میں تقسیم کیا، آدھا حصہ اللہ کے راستے میں جمع کر دیا، آدھا حصہ اپنے گھر میں چھوڑ کر کے آ گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کے دروازے میں آ گئے، رسالت مات جناب محمد الرسول اللہ کے پاس آ گئے، اور آ کر کے اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے مال کو جمع کر دیا۔ کائنات کے نبی نے پوچھا یا عمر، اے عمر بتا تو نے اپنے گھر میں کون سا حصہ چھوڑ کے آیا ہے؟ اے عمر کیا اپنے گھر میں مال چھوڑ کر کے آیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں نے آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا اور آدھا مال یہاں لے کر کے آیا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، میدان میں آ
گئے، کمپٹیشن میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر کے جتنا مال تھا سب مال لے کر کے آ گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ نے پوچھا، اے ابو بکر ما ترکا فی البیت، اے ابو بکر تم نے اپنے گھر میں کیسا چھوڑ کے آیا، کتنا مال چھوڑ کے آیا؟ اے ابو بکر کیا تو نے اپنے بیوی بال بچوں کے لیے بھی کچھ بچا کے آیا؟ حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں، صحابہ کرام بھی کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، میں تو اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، جتنا مال تھا میں جھاڑو لگا کر کے تمام مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے جب ابوبکر کی اس کلمات کو سنا تو حضرت ابوبکر نے کہا، اے ابوبکر، حضرت عمر فاروق نے کہا، اے ابوبکر آج کے بعد میں آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، اے ابوبکر آج کے بعد میں آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ اس کام میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بھائیوں، تو یہ تھے صحابہ کرام کا جذبہ کہ ایک سے بڑھ کر ایک صدقہ کرنے والے، کہ صدقہ کرنے میں ہم اس سے کیسے آگے بڑھے، صدقہ کرنے میں ہم اس سے کیسے آگے بڑھے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے، اور ہم اور آپ کہاں صدقہ کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے میرے بندو تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو، اے میرے بندو تم اس وقت تک ایمان والا ویکتی نہیں بن سکتے ہو جب تک تم اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہ کر دو جو مال سب سے زیادہ تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے میرے بندو جو مال تیرے کو سب سے زیادہ پسند ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تبھی تم نیکی میں نیکی پا سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 فرمایا وہ مال خرچ کرو جو سب سے زیادہ پسند ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کھجور کا باغ تھا جو سب سے زیادہ پسند تھا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں جاتے اور کھجور کھایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تم اس مال کو خرچ نہ کرو جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ جو باغ ہے یہ باغ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور سب سے پسند ہے، اے اللہ کے نبی اس مال کو، اس باغ کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی قبول کر لیجئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام تھے جو سب سے زیادہ پسند اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آج اگر ہمیں زکوٰۃ بھی دینے کی نوبت آتی ہے نا، دھان لگایا، گیہوں لگایا، مکئی لگایا، اس کے جو عشرے نکلتے ہیں، جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ نکلنے کی باری آتی ہے تو سب سے خراب اور سب سے بیکار جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کو مدرسے میں دیکھے آؤ، مسجد میں دیکھاؤ، اچھے والے کو بیچ دو، اس کی قیمت مل جائے گی۔ ہماری اور آپ کی کنڈیشن یہ ہے مسلمانوں، جب ہمارا اور آپ کا یہ ماحول ہوگا، ہماری اور آپ کی جب کنڈیشن، ہماری اور آپ کی حالت اگر یہ ہوگی تو پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان کیسے کہلائیں گے؟